بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی کے ساتھ پروگرام صاحب بات میں۔ ناظرین، آپ کو رات کے اس پہر ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہے ہیں، اور وہ نیوز ہے کہ حکومت سندھ نے کراچی اور حیدرآباد اور دادو میں 15 جنوری کو جو بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا تھا اسے ملتوی کر دیا ہے۔ اس طرح کراچی، حیدرآباد اور دادو میں بلدیاتی انتخابات جو اتوار کے روز 15 جنوری کو منعقد ہونے تھے انہیں حکومت سندھ نے ملتوی کر دیا ہے، اور حکومت سندھ نے انتخابات کا التوا ایم کیو ایم پاکستان جو اس وقت جو ان کے دھڑے متحد ہوئے اس کے فوری بعد یہ عمل کیا ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب جمعرات کی شام جب ایم کیو ایم کے دھڑوں کا انضمام ہوا، مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا کہ وہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے، اور ایک بڑا شاہراہ فیصل پہ جو ہے وہ دھرنا دیں گے۔ اور وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کیسے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا، اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے جاری کی تھی، کہ یہ آخر کیسے کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کون سا ایسا اسٹریٹ پاور ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کوئی ایسا تاریخی دھرنا دے دیں گے کہ جس کے نتیجے میں تو یقیناً اس کے پیچھے ہم نے پہلے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ یہی تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ پورا ڈیزائن کے مطابق ہوا ہے۔ ڈیزائن یہ ہے کہ پہلے تو فاروق ستار صاحب یہ الزام لگا رہے تھے کہ شاید جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں گٹھ جوڑ ہو گیا اور وہ کوئی اپنا میئر لانا چاہ رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا یہ الزام تھا کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے جو میٹنگیں کر رہی ہے وہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی سازشیں کر رہی ہے۔ تو جیسی یہ انتخابات ملتوی کرنے کا جو بیان جاری ہوا، جو فیصلہ سامنے آیا، تو جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی منظر عام پر آئے، اور انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ رات کی تاریکی میں شب خون مارا گیا ہے، اور یہ شب خون پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے شب خون مارا ہے، اور ہمارا جو حق تھا ایک بلدیاتی انتخابات لڑنے کا وہ چھین لیا ہے۔ ناظرین، بلدیاتی انتخابات کے التوا پر اصل ایم کیو ایم لندن سیکریٹریٹ سے جو لندن رابطہ کمیٹی کے جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں قاسم علی رضا صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، یا سوشل میڈیا پہ جو ان کے ٹویٹ کے حوالے سے بھی اور جو سوشل میڈیا پہ مزید جو اس حوالے سے پوسٹیں چل رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آخرکار جیت جو ہے وہ وفا پرستوں کی ہوئی، اور الطاف کا بائیکاٹ جیت گیا، الطاف حسین کا بائیکاٹ جیت گیا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار ہے، اور جو ایک اتنے بڑے پیمانے پہ جو بائیکاٹ کی جو مہم چلی تھی، جس نے سوشل میڈیا کے بعد جو ہے وہ گراؤنڈ پر وہ مہم جاری تھی، اور پورے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں جس طرح دیواریں کالی ہو گئی تھی بائیکاٹ سے، اور جی الطاف حسین سے، اور الطاف کا بائیکاٹ جیت گیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے پوسٹوں کی بھرمار ہے کہ الطاف حسین کا بائیکاٹ جیت گیا، اور اس حوالے سے باقاعدہ ہیش ٹیگ بھی جاری کیا گیا ہے کہ الطاف حسین کا بائیکاٹ جیت گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ جو مہاجر دڑوں کا جو اتحاد ہوا ہے جسے کہا جا رہا ہے، جس میں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار ایم کیو ایم پاکستان میں جا کے شامل ہو گئے، اس پر بھی جو اصل ایم کیو ایم ہے ان کی جانب سے ایک ہیش ٹیگ جو جاری کیا گیا ہے وہ ہے بھان متی کا کنبہ نامنظور۔ تو یہ بھی بڑا مقبول ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ہیش ٹیگ جو ہے اس پہ بھی بہت زیادہ ٹاپ ٹرینڈ بننے جا رہا ہے کہ الطاف حسین کا بائیکاٹ جیت گیا، اور مہاجر دڑوں کے اتحاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھان متی کا کنبہ نامنظور۔ تو دیکھتے ہیں کہ ناظرین یہ جو سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم نے جس طرح اپنا اثر دکھایا ہے، اور ایم کیو ایم ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے بہادر آباد
وہ بائیکاٹ تو نہیں کر سکتی تھی الیکشن کا، اور اس طرح وہ قائد متحدہ الطاف حسین کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ناظرین، اس حوالے سے جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ کارکنان تیار رہیں۔ حافظ نعیم الرحمن نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارکنان تیار رہیں، اور صبح یعنی آج صبح جمعے کو وہ جو آئندہ کے لائحہ عمل کا وہ اعلان کریں گے باقاعدہ۔ تو اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ جماعت اسلامی آج جو ہے وہ شہر میں احتجاجی مظاہرے کرے گی، احتجاج کرے گی، دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور جبکہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وفاقی سابق وفاقی وزیر علی زیدی صاحب، انہوں نے ہفتے کے روز احتجاج کا اعلان کیا۔ تو اس طرح اب بلدیاتی انتخابات تو ملتوی ہو گئے، لیکن جو جماعتیں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حق میں تھیں اور تیاری کیے بیٹھی تھی، وہ اب احتجاج شروع کرنے جا رہی ہیں۔ یعنی ابھی تک تو ایم کیو ایم احتجاج کر رہی تھی، الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کیا، اور ایم کیو ایم کے احتجاج کے نتیجے میں پیپلز پارٹی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے۔ لیکن اب جو ایک اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، وہ احتجاج ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ممکن ہے جو دوسری جماعتیں ہیں ٹی ایل پی وغیرہ، وہ بھی اس سلسلے میں احتجاج میں اپنے اپنے طور پہ احتجاج کریں۔ تو ناظرین، اب ایک نئی احتجاجی سیاست جو ہے شہر میں شروع ہوگی، اور بلدیاتی انتخابات کی تمام تر تیاریاں گو کہ مکمل تھیں، اور جو دو جماعتیں ہیں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، وہ اور ٹی ایل پی بھی پورے طور پہ تیار تھیں، لیکن حلقہ بندیوں کے حوالے سے ٹی ایل پی کے بھی تحفظات تھے۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے کہنے پر جو ہے یہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے۔ اور یقیناً پیپلز پارٹی، وہ جو جماعت اسلامی کا ایک الزام ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے التوا کی جو سازش ہے، وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوئے، اور اب یقیناً اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا کہ یہ جو مہاجر دڑوں کا جو اتحاد ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیوں کر راضی ہوئے؟ چونکہ ان کو یہ یقین دلا دیا گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب مل جائیں، اور آپ کو جو راہ فرار کا جو موقع ہے، الیکشن سے راہ فرار کا موقع، وہ آپ کے اکٹھے ہونے پر جو ہے آپ کو ایک تحفے کی صورت میں دے دیا جائے گا۔ اس طرح آپ کو جو تینوں دھڑے ہیں، جس میں ایم کیو پاکستان بہادر آباد، پی ایس پی اور فاروق ستار، ان کو جو ہے، اور ان کو جو ایک سیف پیسج جسے کہتے ہیں، ایک محفوظ راستہ جسے کہتے ہیں، راہ فرار کا جو محفوظ راستہ، لگتا ایسا ہے کہ یہ ساری یقین دہانیاں پہلے سے کرا دی گئی تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ آفاق احمد صاحب بھی کم از کم ان کو بھی اس بات کا علم یقیناً ہوگا، اسی لیے انہوں نے کہا، پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ وہ کسی اتحاد میں یا مرجر میں تو نہیں جائیں گے، اور ان کی اپنی لیکن وہ بھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کوئی اتنے سرگرم نہیں تھے، ایکٹیو نہیں تھے، آفاق احمد صاحب بھی۔ اور یہ جو تینوں دھڑے ہیں، ایم کیو پاکستان، پی ایس پی اور فاروق ستار، انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، کوئی کارنامٹی نہیں کی تھی۔ تو غالباً یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ پری پلان ہوا ہے، اور بالکل پیپلز پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت اور جو ایم کیو ایم ہے، اور یہ جو ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں، اور جس میں یقیناً گورنر سندھ بھی شریک ہیں، ان سب کو اس بات کا علم تھا، اور یہ سب اس بات کی تیاری کر تھے، اور یہ الزام لگایا ہے باقاعدہ جماعت اسلامی نے کہ گورنر ہاؤس میں جو میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور بہادر آباد میں جو میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور جو بلاول ہاؤس میں جو میٹنگیں ہو رہی ہیں، وہ دراصل بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو اب بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا کیا لائحہ عمل ہوتا ہے۔ تو گو کہ انہوں نے لائحہ عمل کا تو احتجاج کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے، لیکن ان کا احتجاج اب کیا رخ اختیار کرتا ہے، اور حکومت سندھ جو ہے اور جو دوسری پارٹیاں ہیں، وہ اس حوالے سے کیا ان کو کس طرح ان کے احتجاج سے جو ہے وہ نمٹنے کی کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہیں۔